يا ربي شكرا هديت قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ آج جو وظیفہ جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، سورہ اخلاص کے فضائل اور برکات۔ سورہ اخلاص جو کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج میں اس کے تمام فضائل اور اس کے برکات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو احادیث سے مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر رات 1/3 قرآن پڑھنے سے عاجز ہو۔ صحابہ نے جواب دیا، ہر شب 1/3 قرآن کریم کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک فوجی دستہ کے ساتھ بھیجا۔ یہ شخص ساتھیوں کو ہمیشہ سورہ اخلاص جو ہے وہ نماز میں پڑھایا کرتا تھا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا تھا؟ اس نے عرض کیا، اس میں سراسر رحمان کے اوصاف ہیں، یعنی سورہ اخلاص میں سراسر رحمان کے اوصاف ہیں، اس لیے میں اسے پسند کرتا ہوں۔ فرمایا، اس کو اطلاع دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ یہ متفق علیہ جو ہے حدیث ہے۔ حدیث نمبر 3 جو ہے وہ اس سورہ اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہے، وہ یہ ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے۔ فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے سنا تو فرمایا، واجب ہو گئی ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا، جنت۔ یہ روایت جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دائیں کروٹ لیٹ کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو قیامت کے دن پروردگار عالم اسے فرمائیں گے، میرے بندے اپنے دائیں رخ سے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ اخلاص 11 بار پڑھی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے، جس نے 20 بار پڑھی اس کے لیے 2 محل، جس نے 30 بار پڑھی اس کے لیے 3 محل بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہمارے عمل بہت ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا غصہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ یہ مسند ابو محمد درانی کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 7 جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص کو اپنے اس مرض میں پڑھتا ہے جس میں اس کا انتقال ہوا تو وہ قبر کے فتنہ سے محفوظ ہو جائے گا اور قبر کی تنگی سے معمون ہوگا، اور فرشتے اس کو اپنے پروں پر اٹھا کر پل صراط سے گزار کر جنت میں لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 8 جو ہے وہ یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی تو اس پر 1 برکت نازل کی جائے گی، اگر 2 مرتبہ پڑھے تو اس پر اس کے گھر والوں پر بھی برکتیں نازل کی جائیں گی، اور اگر 3 مرتبہ پڑھی تو اس پر، اس کے گھر والوں پر اور اس کے پڑوسیوں پر برکت نازل کی جائے گی، اور اگر اس نے اسے 12 مرتبہ پڑھا تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں 12 محل بنائیں گے، اور اگر اس نے 100 مرتبہ پڑھی تو اللہ پاک اس کے 50 سال کے گناہوں کو مٹا دیں گے سوائے خون اور قرض کے، اور اگر اس نے 200 مرتبہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ 500 سال کے گناہوں کو مٹا دیں گے، اور اگر 1000 مرتبہ پڑھی تو موت نہیں آئے گی اس کو یہاں تک کہ جنت میں اپنا محل نہ دیکھ لے یا فرمایا نہ دے دیا جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کے بے شمار فضائل و برکات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے والے کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سورہ اخلاص کو پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اس کی اندر جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے اس کو سمجھنے والا بنائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو، ہمارا یہ سیشن اچھا لگ رہا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ اس کار خیر میں آپ بھی ہمارے ساتھ حصے دار بن سکیں۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیں اور ریویو ضرور دیجیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ جو بھی آپ کا ریویو ہے وہ آپ ہمیں ضرور دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، اللہ حافظ۔